یہ بھی ضروری ہے باور کرانا ہمارے نئے سندھی یا مہاجر ہیں جو اردو اسپیکنگ ہیں، کہ ان کو بتایا جائے کہ سندھ کی تاریخ کیا تھی، تمدن کیا تھا، ثقافت کیا تھی۔ بہت شکریہ منور صاحب۔ یہ جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے یہ خاصا لمبا اور بہت ہی گہرا موضوع ہے، اور اس ٹاپک پر اگر بندہ باتیں کرتا رہے، صرف سندھ کی باتیں اگر ہم شروع کر دیں تو یہ سالوں لگ سکتے ہیں، چونکہ اس پر جتنی تحقیق کی گئی ہے انڈس سویلائزیشن پر اور یہاں کے لوگوں پر، یہاں کے کلچر پر، اگر ہم کسی ایک ہی چیز کو پکڑ لیں تو بہت لمبا عرصہ یہ بحث چل سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانی ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کو نہ صرف ڈسکریج کرتی ہے بلکہ شروع دن سے ہی پاکستانی ریاست کا ایک جو پروجیکٹ رہا ہے وہ مقامی ثقافتوں یعنی مقامی کلچر جتنے بھی ہیں علاقائی ان کی نیفی کرنا، زبانوں کی نیفی کرنا، یہاں کے لوگوں کی نیفی کرنا، یہاں کی تاریخ کی نیفی کرنا اور یہاں کی تہذیب کی نیفی کرنا ہی پاکستانی ریاست کا مین فوکس رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا ہے جو طے در طے اسی سامراجی پروجیکٹ کا حصہ بن چکا ہے، یا بن کر اس نے اپنا سارا کچھ یہاں کا تباہ و برباد کر دیا، جو یہاں ہزاروں سالوں سے یہاں کے لوگوں نے اپنی ایک زندگی کے پروسیس سے، اپنے ایک تاریخی ہسٹوریکل پروسیس سے جو چیزیں بنائی تھیں، جو چیزیں ایک انسانیت کا ورثہ ہوتی ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر ڈسکریج کر کے یہاں کی مقامی ثقافتوں سے نہ صرف دور کر دیا ہے بلکہ ہر اس چیز کو جو یہاں کی مقامی ہے یا لوکل ہے اس کو ہندو سے جوڑ کر اس سے نفرت کی گئی ہے۔ اور خاص کر کے جو سندھ کا موجودہ علاقہ ہے یہی پورے انڈس جو ویلی سیولائزیشن ہے یہ اس کا مین مرکز تھا۔ پنجاب اور سندھ یہ ایک ہی ریجن ہے اور ایک ہی ریجن رہا ہے، اور یہ انڈس سیولائزیشن کا مین سنٹر یہی ہے جس کو ہم سندھو ندی کہتے ہیں۔ اس کے کنارے آج سے یعنی تقریباً 3,500 قبل مسیح 3,300 قبل مسیح سے یہاں کی ایک تہذیب شروع ہوتی ہے، اور جس کا ڈکلائن شروع ہوا 2600 قبل مسیح، اور وہ بالکل ڈکلائن ہو گئی 2000 یا 1900 قبل مسیح کے دور میں، یعنی 4000 سال پہلے اس تہذیب کا ڈکلائن شروع ہو گیا۔ پھر یہ جو موجودہ کنٹینیویشن ہے اس تہذیب کی جس کو ہم ویدک تہذیب کہتے ہیں، اس کو ہم انڈو آرین سیولائزیشن کہتے ہیں، اس نے پرانی تہذیب کی نیفی نہیں کی بلکہ اسی کے بے شمار کلچرل کمپوننٹس اور تہذیبی جو ایلیمنٹ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھے اور اسی کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آج کی جو ہماری انڈس سیولائزیشن ہے جس کو ویدک سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے یا انڈو آرین سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے، اس نے پرانی تہذیب کی نیفی نہیں کی۔ اگر اس نے نیفی کی ہوتی تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ کسی باہر کے گروہ نے آ کر پرانی تہذیب کو تہس نہس کر کے اس کو ڈسٹرائے کر کے اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب بنائی ہے، لیکن ایسا کسی بھی حوالے سے کوئی پروف یا کوئی ایسا کوئی ہسٹوریکل ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا یا اس کی یہ کنٹینیوشن نہ ہوتی تو لازمی طور پر یہ اس کی نیفی کر کے کوئی نئی تہذیب شروع کرتے جس میں پرانی تہذیب کے ایلیمنٹس موجود نہ ہوتے، لیکن پرانی تہذیب کے جو ڈکلائننگ ہوئی ویدر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا کسی اور فلڈنگ کی وجہ سے اس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور اسی کے ایلیمنٹس کو لے کے یہ چلے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اصل میں ہمیں اپنی نہ صرف اپنی سرزمین سے اجاڑنے کا ایک پورا پروجیکٹ برٹش نے تیار کیا، بلکہ
اس خطے کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ یہاں کی جو مین آبادی ہے اس کے بیچ میں سے ہی ایسے ایلیمنٹس اور ایسے گروہ پیدا کر دیے جو اسی سرزمین پر رہتے ہوئے اسی سرزمین کی تہذیب، اسی سرزمین کی تاریخ، اسی کے کلچر، اسی کی ہر چیز کی نہ صرف وہ مخالفت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور اس کی جگہ وہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جو اس سرزمین کے ساتھ نہ تو کوئی ان کا تعلق ہے، نہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ یہاں کی تاریخ سے کوئی تعلق ہے۔ اب جہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد جو ڈیمیج شروع ہوا اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کو اسٹیٹ کا جو پیٹرونیج ملا، اسٹیٹ نے جس طرح ان چیزوں کو پیٹرونائز کیا، اس میں پورا ایک فوکس پوائنٹ ہی یہ تھا کہ یہ جو یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کی تاریخ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو زبانیں ہیں، ان کی نفی کر کے ایک وہی جو ٹو نیشن تھیوری بیس کا برٹش پروجیکٹ تھا اسی کو ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ شروع کیا جائے، اور یہ جو اردو زبان ہے یہ پاکستان کے کسی بھی خطے کی مقامی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کے اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش کی زبان ہے، وہاں کے لوگ یہ زبان بولتے ہیں، یہ ہندی زبان ہے، اور یہ جو اردو ہے یہ ہندی ہی ہے، ہندی کا ہی ایک ورژن ہے، اس میں پرشین، اردو اور بہت سارے اور الفاظ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو الگ زبان کا نام دیا گیا، یہ الگ زبان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان نے خاص کر کے یہ جو اردو زبان ہے اس نے یہاں کی مقامی زبانوں پر ریاست کی قیادت میں، ریاست کی رہنمائی میں ان مقامی زبانوں پر شدید حملے کیے اور شدید طریقے سے ان کو ڈیمیج کیا۔ جب کسی خطے کی زبان ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس خطے کی تہذیب ڈیمیج ہوتی ہے، تہذیب کی جو روح ہے وہ کسی خطے کی زبان ہوتی ہے۔ جب ہم انڈس سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پورے اس وسیع و عریض خطے کی بات کرتے ہیں جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے نیچے جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے کنارے پر، یعنی جو انڈس ریور کے کنارے پر وہاں سے جو آبادیاں شروع ہوتی ہیں اور کراچی کے سمندر تک جاتی ہیں، ادھر سے بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر جو میر گڑھ ہے وہاں سے انڈس سیولائزیشن کی جو پہلی بگننگ ہوئی ہے۔ اب جو نئے آرکیالوجسٹوں نے کچھ معلومات سامنے لائی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ 8,500 9,000 سال پرانا ہمیں وہاں سے آرکیالوجسٹوں کو کچھ مواد ملا ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں مکس کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہماری تحقیق اور باقی جو آرکیالوجسٹ ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کی تحقیق جاری بھی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ لوگ جتنے بھی آج اس خطے میں رہتے ہیں یہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اگر یہ مین انڈس میں اس وقت نہیں رہتے تھے تو یہ شاید کناروں پہ رہتے تھے، کوئی بلوچستان پہ رہتا تھا یا کوئی اوپر ارد گرد کے پہاڑوں سے یہ نیچے اترے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ ان کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آج تک اسی جو پرانی تہذیب ہے اسی کا تسلسل ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان، خاص کر کے یہ نارتھ انڈیا کے لوگ ہیں جس کو ہم انڈس سیولائزیشن کہتے ہیں، اس کے لوگ ڈفرینٹ گروپس اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز اور ڈفرینٹ جو ریشل گروپس ہیں ان سے مل کر یہ لوگ بنے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس نے ایک نئی زبان سامنے لائی ہے جو اس ملک اور اس ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی نیشنل سٹیٹ جس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا ہے یہ اس کی زبان ہوگی، جبکہ یہاں سندھی زبان کم سے کم بھی اگر اس کو ٹریس کیا جائے تو یہ 4,000 سال یا 4,000 سال سے بھی پرانی زبان ہے، جس میں سے بے شمار زبانیں
جو ریجنل زبانیں اب بن گئی ہیں وہ بھی نکل گئی ہیں، جس میں جی پنجابی ہے، گجراتی ہے، کشمیری ہے، بے شمار جی زبانیں اس کا حصہ ہیں۔ سر، ایک میں اضافہ یہاں پہ کر دوں کہ یہ جو لینگویج رائٹس ہیں یہ صرف بنگال میں بنگالیوں نے نہیں کیے تھے، یہ سندھ میں بھی یہ موومنٹ چلی ہے لینگویج کی، زبان کی، جب اردو تھوپی گئی بالکل ہم۔ بالکل، یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادھر سینٹرل انڈیا سے یا یہ جو ہندی بیلٹ سے جو مسلمان اس وقت مائگریٹ ہو کے یہاں آئے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بات آتے ہی اس بات کی واضح طور پر جو ہے وہ اس سمت کا تعین ہو گیا کہ پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہے، جو برٹش نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، یہ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ بیسیکلی جو جناح کی ٹو نیشن تھیوری کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا بیلٹ تھا، یا جو کمیونٹی تھی، یا جو ایتھنو لنگول گروپ تھا، وہ یہی ہندی بولنے والے لوگ تھے، اردو جس کو کہتے ہیں اردو بولنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے پہلے زبان کو ہندو مسلم قرار دیا اور پھر اس کے لیے اپنی زبان کے لیے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی کہ ہماری زبان ہندی نہیں ہے، ہماری زبان مسلمان ہے، اور ہمیں جو ہے وہ الگ وطن دیا جائے، اس ملک کا بٹوارا کیا جائے، جو 5000 سالہ پرانی سندھو دیش یا سندھو دریا کی جو سبھیتا ہے، سویلائزیشن ہے، اس کا بٹوارا کر کے ہم ایک ایسی زبان ہے یہاں امپوز کریں گے جو مسلمانوں کی زبان ہوگی، اور چونکہ یہ جو ملک بنے گا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہر اس چیز کی نفی ہے جو ماڈرن اسٹیٹ کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان تمام چیزوں کی نفی کر کے پاکستانی ریاست بنائی گئی ہے۔ اور